بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کرپٹو کرنسی کے بارے میں ایک بار پھر بحث چڑھ گئی ہے، لیکن اس مرتبہ معاملہ کسی عام رائے یا سوشل میڈیا پوسٹ کا نہیں، بلکہ عالم اسلام کے معروف شخصیت، اسلامی معاشیات کے ماہر، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے باقاعدہ فتوے کا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ ماہرین کی اب تک کی تحقیق اور رائے کے مطابق کرپٹو کرنسی مال نہیں ہے، بلکہ محض کھاتوں میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے، لہٰذا چاہے وہ USDT کی شکل میں ہو یا کسی دوسرے کرپٹو ٹوکن کی صورت میں، اس کے ذریعے خرید و فروخت جائز نہیں۔ محترم سامعین، چونکہ اس فتوے کے بارے میں سوشل میڈیا پر کافی بحث ہو رہی ہے، اس لیے پہلے آپ خود مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اصل فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ اس فتوے میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کرپٹو کرنسی پر خرید و فروخت کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے، آپ لوگ ساتھ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جواب میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئولہ میں آپ کے لیے کرپٹو کرنسی کے ذریعے مذکورہ دونوں کتابیں خریدنا جائز نہیں تھا، کیونکہ ماہرین کی اب تک کی تحقیق اور رائے کے مطابق کرپٹو کرنسی مال نہیں ہے، بلکہ محض کھاتا میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے، چاہے وہ USDT کی صورت میں ہو یا کرپٹو ٹوکن کی صورت میں ہو۔ اس لیے کرپٹو کرنسی سے خریدنا جائز نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آپ ان کتابوں کے مالک نہیں ہوئے، اور نہ ہی آپ کے لیے ان کو آگے بیچنا جائز ہے، بلکہ آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ کتابیں اسی شخص کو لوٹا دیں جس سے آپ نے خریدی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ماہرین کی اب تک کی تحقیق اور رائے کے مطابق کرپٹو کرنسی مال نہیں ہے، بلکہ محض کھاتا میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے، جیسا کہ نمبر 1 میں بیان ہوا۔ اس لیے صورت مسئولہ میں آپ کے لیے کرپٹو کرنسی کے ذریعے تعلیمی کورس حاصل کرنا درست نہیں ہوا، نیز یہ بھی خلاف قانون ارسال کیا گیا تھا، لہٰذا آپ کے لیے اس کورس کو استعمال کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی آگے کسی کو دینا جائز ہے۔ اب آپ پر لازم ہے کہ اس کورس کا استعمال نہ کرے اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا فائدہ حاصل کرے، اور چونکہ سوال میں ذکر کردہ تفصیل کے مطابق یہ کورس ڈیجیٹل شکل میں ہے جو بیچنے والے کے پاس موجود ہے، اس لیے اب آپ اس مجموعے کو اور اس میں آنے والے مذکورہ کورس سے متعلق مکمل مواد کو حذف کر دے۔ محترم سامعین، آپ نے خود اصل فتویٰ ملاحظہ کر لیا۔ فتویٰ سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر دو طرح کے سوالات اٹھائے گئے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا یہ فتویٰ واقعی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے یا کسی نے ان کے نام سے منسوب کر دیا ہے؟ اس سوال کا جواب خود مفتی صاحب کے صاحبزادے نے دے دیا، جنہوں نے واضح طور پر تصدیق کی کہ یہ فتویٰ مفتی تقی عثمانی صاحب ہی کا جاری کردہ فتویٰ ہے۔ یوں فتوے کے اصل ہونے یا نہ ہونے کی بحث تقریباً ختم ہو گئی۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس فتوے کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے؟ تو اس کا جواب بھی بہت واضح ہے۔ اسلامی معاشیات اور جدید مالیاتی مسائل کے باب میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مقام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ دنیا بھر کے اسلامی مالیاتی ادارے، شریعہ بورڈز اور اسلامی بینکنگ کے ماہرین ان کے علمی آراء سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس شعبے میں ان کی مہارت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ فقہاء نے ہمیشہ یہ اصول بیان کیا ہے کہ جس شخص کو کسی فن میں تخصص اور مہارت حاصل ہو، اس فن میں اس کی رائے زیادہ معتبر اور قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے اسلامی معاشیات جیسے پیچیدہ اور جدید مسائل میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رائے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے علماء اور طلباء کرام کو پہلے سے ہی یہ توقع تھی کہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں عدم جواز کا فتویٰ ہی سامنے آئے گا، کیونکہ مفتی صاحب اور ان کے متعلقین کے سابقہ تحریروں اور اسلامی مالیات کے اصولوں کا مطالعہ یہی اشارہ دیتا تھا۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ انہیں کئی برسوں سے یہی گمان تھا کہ کرپٹو کرنسی شرعی معیار پر پوری نہیں اترتی، البتہ شاید دارالعلوم کراچی کی جانب سے اس مسئلے پر طویل غور اور فکر اور مزید تحقیق جاری تھی، جس کے بعد بالآخر عدم جواز کا فتویٰ سامنے آ گیا۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کسی فتوے سے اختلاف کا حق علمی دنیا میں موجود ہے، لیکن اختلاف ہمیشہ علم، دلائل اور احترام کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے جذبات، سرمایہ کاری کے فائدے یا نقصان یا کسی چیز کے مقبول ہونے سے شرعی حکم تبدیل نہیں ہو جاتا۔ اگر کسی شخص کے پاس اس مسئلے میں کوئی مختلف رائے موجود ہے تو اسے بھی علمی انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن محض اس لیے کسی فتوے کو رد کر دینا کہ وہ ہماری خواہشات یا سرمایہ کاری کے خلاف ہے، یہ علمی رویہ نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اصل کامیابی صرف مالی منفعت نہیں بلکہ حلال اور پاکیزہ کمائی ہے۔
اگر کسی معاملے میں معتبر اہل علم کی جانب سے عدم جواز کا فتویٰ سامنے آ جائے تو کم از کم احتیاط اور سنجیدگی اختیار کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ محترم سامعین، آپ اس فتوے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا جدید مالیاتی نظام میں کرپٹو کرنسی کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، یا آپ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حلال اور حرام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی کمائی کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔